جادو ہوا اور انہوں نے 2 صورتیں پڑھی اور وہ ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہمارا قد ان سے معاذ اللہ زیادہ بڑا ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے ختم نہیں ہو سکتا. اس بات کا ایک پہلو یہ بھی نہیں نکلتا کہ ہمارا قد ان سے بہت چھوٹا ہے. ان کے لیے تو فرشتے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تو دور کی بات ان کے خیال کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان کا کوئی گمان ان کے ذہن میں آئے وہ اسے پورا کرتے. تو کیا ہماری حیثیت بہت کم نہیں کہ ہم اگر وہ پڑھیں گے تو شاید وہ ختم نہ ہو سکے؟ اور دوسری بات ساتھ یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ حضور پاک پہ ہوا، تو ہمارا اس کی طرف رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں 2 صورتیں پڑھ کے اس خیال کو دفن کر دینا چاہیے کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ یہ اس کی طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. یہ ہے تو صحیح لیکن ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اعتماد اللہ پہ ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے آدمیوں میں سے اچھے اور اکیڈیمکلی کوشچن آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بریلینٹ کوشچن. صورت یہ ہے کہ اگر میں عیسیٰ کا امتی ہوتا تو میں مرنے کے بعد نہ اپنی انٹیلیجنس کو اپنے بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے ہاں پتہ کیا کہتا؟ میں کہتا کہ دیکھ اللہ میاں بات سن، میں عیسیٰ کا امتی ہوں، تم نے میرے پیغمبر کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے دی، مجھے تو نہیں دی نا. تو میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا جو پیغمبر کر سکتا تھا. تو میں تو سلیکٹیو سنتیں کر سکتا ہوں اپنے پیغمبر کی، کمپلیٹ سنت میں نہیں کر سکتا. ایکسکیوز تھا میرے پاس. سم ہاؤ محمد کا امتی ہونے کی نسبت سے میرا یہ ایکسکیوز نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ اللہ کے رسول کا بہت بڑا معجزہ، کئی معجزے ہیں. معجزہ ایک میں لفظ معجزہ استعمال کر رہا ہوں، شق قمر. جب صحابی نے پوچھا کہ شق، اور وہ شق قمر پتہ کیسا تھا کہ پہاڑی کے ایک طرف ایک اور دوسری طرف دوسرا حصہ چلا گیا. اور اگر اس کو سائنٹیفکلی دیکھو گے نا تو اگر کبھی کاسمولوجی پڑھنے کا اتفاق ہو یا یونیورسل سائنس کی طرف دیکھو تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ کائنات کے اندر مائکرو 3 سیکنڈز کا ڈسٹنس ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ ڈسٹنس کیوں ہے. یہ ایرر ہے ٹائم کے اندر مائکرو 3 سیکنڈ، پتہ نہیں کیوں ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہ شق قمر کا فاصلہ ہے جس میں کہ تمام چیزیں رکی ہوئی. جب شق قمر رسول نے کیا تو صحابی نے کہا، پرائڈ ہوتی ہے نا اپنے رسول پہ، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. خدا نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہی تھا. میرے پہ رحم یہ کیا کہ میری انگلی اس وقت اٹھوا دی. کیا رسول ہے آپ کا؟ یہ وہ رسول ہے جو 100% نارمل ہے، جس کی اپنی سیلف ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کرنا تھا اور خدا بلینز آف ایئرز کی تیاری کر رہا تھا کہ یہ کرنا ہے. اس مومنٹ پہ مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے اپنی انگلی اٹھائی. دس از یور پروفٹ. ہم ان امتیوں میں سے ہیں جو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یا اللہ ہم نے تیرے رسول کی یہ بات نہیں مانی کیونکہ یہ پیغمبرانہ بات ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. ہم ان امتیوں میں سے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام جو ما بعض الطبیعات تھا اس کو اون نہیں کیا. لیکن ہماری عقل اور دانش اللہ کے فضل سے اتنی اچھی ہے کہ ہمیں نہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو تو ہم ضرور کہہ لیتے ہیں کہ معراج ایک خواب ہو سکتا ہے. اور جتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ایمانداری کی بات ہے، ہم علماء کا نام نہیں لے، علماء نہیں ہے، اسکالرز ہیں، نام نہیں لیتا. 2 تو ہیں، ایک کا انتقال ہو چکا ہوا ہے، ایک الحمدللہ اس سے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. دونوں بی اے لٹریچر میں 2nd ڈویژن ہے. یار بی اے 2nd ڈویژن کر کے ما بعض الطبیعات کے اوپر ذرا نظر کرنا مشکل کام نہیں ہوگا. یا تو ایکسلنس آف سائنسز میں دنیا میں بھی ہو، پھر آپ اس طرح تباہ کریں تو مناسب سی بات ہوتی ہے. اس لیے اس بات سے میں متفق نہیں ہوگا کہ ہمارے قد اللہ کے رسول سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. وہ ہم میں سے بشر بن کے آئے، ہمیں سبق دیا. ہماری محبت یا میٹا فزیکل ڈومین میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں. اللہ عالم، اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. ہمیں رسول کی تخلیق کا اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ کے رسول اللہ نے دیا. ہمیں اتنا ہی علم ہے کہ وہ کہاں ہے حاضر. مجلس میں جب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم تو عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں. بس ایک چھوٹا سا معمولی سا شخص جو اس دنیا میں اللہ کے واسطے شہید ہو جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے اگر کوئی لمحہ گزر جائے تو وہ شہادت کا درجہ نہ حاصل کر سکے.
ایک جذبہ ہے نا شہادت، اسی وقت اللہ اکبر کیا تھا مر گئے شہید. اس ایک لمحے کا احسان اللہ نہیں چکاتا. کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری خاطر اس لمحے کو گزارا، میں اس کو رزق دوں گا، تم سے بہتر دوں گا، لیکن تمہارے گمان میں نہیں آ سکتا میں کیا کرتا. گمان میں نہیں آ سکتا. کیا ریجیکٹ کر دیا ہماری عقل کو اللہ. تم نہیں سوچ سکتے کیسے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہوگا. اور یہ وہ شہید ہے جس کو کہتے ہیں شہید صغیر، چھوٹا سا شہید. شہید اکبر کون ہوگا؟ جو اللہ کے راستے پہ علم کرتا ہوا بنا، وہ اکبر ہوگا. تو یہ جو لاہور میں علی حجویری ہیں، آپ ان کو شہید نہیں کہیں گے؟ شہید اکبر ہوگا اللہ کے راستے میں علم حاصل کرتے ہوئے، جہاد کرتا ہوا علم کے حوالے. تو یہ میٹافور نہیں ہے، یہ میٹا فزکس ہے. اس لیے اس موضوع پہ محبت کے زاویے سے تو بات ہو سکتی ہے، دلائل کے حوالے سے شاید میں نہ کر سکوں. میری لمیٹیشن ہوگی نا، میں نہیں دے سکتا، میری عقل اتنی نہیں گنجائش دیتی کہ میں اس پہ بات کروں. لیکن میرے خیال میں اگر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دم کرنا ہے، صحابی آئے تھے نا ایک جگہ سے، تو ان کی وہاں پہ خاطر توازن نہیں کی تھی ان لوگوں نے زیادہ. تو خاطر نہیں کی تھی تو ذرا ایٹیٹیوڈ اتنا بھی ہو گیا کہ یار ہم آئے ہیں مہمان، ہماری خاطر نہیں کی. تو ان کا جو چیف تھا نا، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. تو ان لوگوں کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ یار ہمارے چیف کو بچھو نے کاٹا ہے، تو تم لوگ یہاں آئے ہوئے، تمہارے پاس کوئی منتر ہے جس سے کہ ہمارے بچھو کی سوچ ہمارے باس کی ٹھیک ہو جائے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. ایک صحابی نے اس سوچ کے اوپر جہاں اس نے کاٹا تھا سورہ اخلاص پڑھی تھی. واپس آ گئے، سوچ ٹھیک ہو گئی. بھائی کون سا اینٹیسٹمین کا انجیکشن تھا یار جو ٹھیک ہو گئی؟ ٹھیک ہو گئی. اس کا مطلب اس دم میں کوئی تو دم ہوگا نا. واپس آئے اور آتے ہوئے ان سے کہا کہ کیونکہ تم لوگوں نے ہماری خاطر نہیں کی، ہمیں بکریاں دو ساتھ، ہم نے تمہارا علاج کیا. لے آئے، ادھر آئے، اللہ کے رسول کو بتایا. اللہ کے رسول نے کہا یہ دم تو تمہیں میں نے سکھایا تھا نا، میرا حصہ بھی بکریوں کا دے دو. اور ہمارا لہجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ہے، اس پہ کچھ لینا مناسب نہیں لگتا. ارے کمال ہے، کمال ہے. ہم نے ان لوگوں کو اپنے معاشرے کی معاش سے جدا کر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ علمیت کی عروج بھی ان کے پاس ہے. یہ ہماری طرف سے ناانصافی ہے. کوئی ایسی میرے بھائی بات ممکن ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول سے منسوب ہو اور ہمارے لیے ممکن نہ ہو، ورنہ سنت جو ہے یہ سلیکٹیو ہو جائے. ایک جملہ صرف کروں گا آخری آپ سے کہ یہ مت کہا کہیے کہ رسول پہ جادو ہوا، یہ نہ کہا کیجیے. اس جملے کو ذرا نرم کریں، کہیے اللہ نے اللہ کے رسول میں سے جادو کو گزارا تاکہ ہم تک یہ علم پہنچے کہ یہ انہی دو سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے گزارا. کیا ضرورت تھی گزارنے کی؟ تاکہ ہمیں یہ علم آتا. سر شریعت ہے اور اس کو جو کرنے کا طریقہ ہے اس کو شریعت ہے ایک اور جب سمجھنے کے لیے آگے بیٹھے حکمت کو کیسے اچھا مقابلہ سمجھا سوال برابر کا ہے. پہلا سوال اس پہ تو میری ذاتی سی رائے ہے. پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ یہ جملہ جو ہے نا کہ طریقت شریعت کی نیت ہے، یہ احمد رفیق اختر کا جملہ ہے اور یہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. ہمارے یہاں ایسے ایسے ماشاء اللہ تعالیٰ علماء ہے کہ ساری زندگی ایک بھی اچھا جملہ نہیں کہہ سکتے پھر بھی اعلیٰ کرتے ہیں. جملہ اچھا کہنا، جملوں کو تخلیق کرنا بڑا کمال ہوتا ہے. شریعت طریقت شریعت کی نیت ہے. طریقت کیا ہے؟ آپ کا ایگزیبیشن کیا ہوگا؟ جیسی شرح میں آپ یقین رکھتے ہوں گے. جملے کو پرویا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کمال فراست میں ہو. کمال فراست کیا ہوگا؟ دنیا میں کم لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، کم لوگ ہیں، پاکستان میں بھی کم لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. دنیا میں اس سے بھی زیادہ کم لوگ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں لیکن عقل کے ساتھ حاصل کرتے ہیں.
सिलेक्टिव और हो गए। अक्ल वाले लोगों में से भी कम लोग होते हैं जो अक्ल तो रखते हैं, अपनी अक्ल को फरासत में, फहम में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि उससे फायदा और डिडक्टिव पावर निकाल सकते हैं। फिर वो और कम लोग हो जाते हैं जो डिडक्टिव पावर में से एक आइडिया जनरेट कर सके, इसे कहते हैं अदराक, एक नया ख्याल पैदा करके दुनिया को दे सके। ये लोग सिलेक्टिव तरीन हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस है ना सिलेक्शन का, तमाम लोग अदराक के अंदर नहीं आ सकते, तमाम जो है वो फहम के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन हर शख्स का हक ये है कि वो उंगली उठा के पूछे कि ये आप कैसे करते हैं। भाई तुम्हारा एकेडमिकल बैकअप ही नहीं होगा तो आंसर को रिसीव करने के लिए तुम्हारे में कैपेसिटी नहीं होगी। हैविंग सेड दैट, फहम और अदराक की तरफ इंसान जा कैसे सकता है? इल्म हासिल आप कर सकते हैं, अकल तक भी आपका शायद गुमान चला जाए, लेकिन खुदा की कसम जो अमानत ही अल्लाह और अल्लाह